دیکھیے الحمدللہ قرآن پاک کے اوپر ہمارا مکمل ایمان ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نہ غلطی ہے، نہ کوئی خرابی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی اس طرح کوئی خرابی داخل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک محفوظ کتاب ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ہی وعدہ ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ اچھا دیکھیے، قرآن پاک نے خود اپنی گواہیاں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ پہ دی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، کسی قسم کی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ یہ میں آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ ان کو دیکھیے گا، بعد میں نے اس کا نتیجہ نکالنا ہے۔ جو توجہ سے سنے گا اس کو نتیجہ سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح دیکھیے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ والقرآن المجید، اور فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یعنی یہ بزرگ کلام ہے، برگزیدہ کلام ہے، بہترین عظمت والا کلام ہے۔ اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ یہ قرآن اللہ کی وہ لا ریب کتاب ہے جو کہ اپنے سے ماں قبل کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، کہ قرآن میں کچھ نہ کچھ متشابہ آیات بھی ہیں کہ جن کا واضح طور پر ہم مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن عربی غیر ذی عوج، کہ یہ قرآن ایک عربی قرآن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس قرآن کی طرف باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اب یہ میں نے چند آیات رکھی ہیں قرآن پاک کے بارے میں، بہت ساری آیات ہیں، صرف چند رکھی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن اپنی حفاظت کے حوالے سے خود کیا بتاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا خالص کلام ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں حیرانی ہوتی ہے پڑھے لکھے جاہل اس انسان کے اوپر جس کا نام طارق مسعود ہے، جس نے یہ بولا کہ جناب قرآن میں لنصفعن جو لکھا گیا، جس انداز سے لکھا گیا یہ غلطی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ لکھواتے رہے، آپ استغفر اللہ معاذ اللہ، ان پڑھ تھے، آپ کو کیا پتہ تھا ان چیزوں کا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ صحابہ کرام ویسے ہی لکھتے رہے، ان کو بھی بس جیسے غلط لکھ دیا۔ تو یہ میں کیا، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو کہ تم یہ اس طرح کے اعتراضات جو قرآن اس طرح دعوے، قرآن آ کے چیلنج کرتا رہا، جو عرب کے بڑے بڑے فصحاء تھے ان کی اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں، اور تم آ کے اس 15ویں صدی میں اٹھ کے آ کے تم اس طرح کی باتیں کرو۔ ذرا اپنا منہ آئینے میں دیکھو کس طرح تم گستاخیاں کر رہے ہو، کیوں اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے تم ظاہر کرتے ہو۔ ویسے ظاہر ہوتی بھی اس طرح ہی ہے، ویسے تم جیسے لوگوں کی اصلیت اسی طرح ہی ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن نے یہ کہہ دیا اس میں کوئی کجی ہے ہی نہیں، قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس میں کسی قسم کی شک ہی نہیں ہے، قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس میں باطل کو راہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور تم نے کیا کہا؟ تم نے اللہ کی غلطی بھی ثابت کی، استغفر اللہ، قرآن کی بھی ثابت کی، استغفر اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ثابت کی، اور جناب صحابہ کرام کی بھی ثابت کی، استغفر اللہ۔ حالانکہ نہ اللہ کی جانب سے، نہ نبی پاک علیہ السلام کی جانب سے، نہ قرآن کی جانب سے، نہ صحابہ کرام کی جانب سے اس طرح کی کوئی غلطی ثابت ہی نہیں ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ تم نے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی بغض نکالا، اور اب وضاحتیں دیتے پھرتے ہو۔ اس طرح کی تمہاری وضاحتیں کس طرح مانی جائے گی جب تک تم اپنی گستاخیوں سے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے؟ تم لوگ اپنے اس گندے مذہب سے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے جو گستاخیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال دیکھیے اے میرے مسلمانوں،
یہ دیکھیے کس طرح کی مماثلت ہے ان لوگوں میں اور اس مرزا غلام قادیانی میں، کہ انہوں نے ہی مرزا غلام قادیانی کو راہ دی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ انہوں نے ہی اپنی کتابوں میں اس طرح لکھا، اور اس نے بے ایمان نے دعویٰ کیا مرزا غلام قادیانی نے اپنے نبی ہونے کا۔ اچھا، ایک مماثلت ادھر دیکھیے، پھر اگلی مماثلت دیکھیے کہ یہ ملتے آپس میں کس طرح ہیں۔ یہ روحانی خزائن، آپ اس کا حوالہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جلد اول ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے جی جناب 623۔ یہ کیا کہتا ہے مرزا غلام قادیانی، کیا بکتا ہے، کہتا ہے خدا اللہ پاک نے مجھے کیا کہا، کہتا ہے خدا اللہ پاک نے مجھے کہا خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ کہتا ہے اس نشان کا مدعا یہ ہے، اب اپنی طرف سے یہ وضاحتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ جو اللہ پاک نے مجھے نشان دیا، اس کا فائدہ مدعا نچوڑ کیا نکلا، وہ یہ کہ قرآن شریف خدا کی کتاب ہے۔ مرزا کہتا ہے، سنو ضبط توجہ سے، کہ ان لوگوں میں اور مرزا میں، مرزائیوں میں کتنی مماثلت ہے۔ کہتا ہے جی کہ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یعنی کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر پھر کہہ دیا یہ قرآن، یہ جو قرآن ہے یہ میرے منہ کی باتیں، جو میں کہتا رہا اللہ قرآن بناتا رہا، استغفر اللہ۔ تو جو اس کے منہ کی باتیں ہیں، تو پھر غلطیاں تو یہ لوگ اس طرح آپس میں جو باتیں کرتے ہیں، غلطیاں تو انہوں نے بنانی ہی بنانی ہیں جب ان کی آپس میں مماثلت ہے اس طرح کی۔ اور جس کا یہ ذہن ہوگا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، نہ زیر کا، نہ زبر کا، نہ پیش کا، کسی قسم کا، کوئی کسی قسم کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ وَلَوْ کان، اللہ پاک کیا فرماتا ہے، وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو تب اس میں اختلاف کثیر پاتے۔ اللہ پاک نے تو یہ کہہ دیا کہ اس میں اختلاف ہے ہی نہیں ہے، تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے۔ تو ادھر وہ بک رہا ہے مرزا غلام قادیانی، کہہ رہے کہ یہ میرے منہ کی باتیں ہیں، اور ادھر تم کہہ رہے کہ اس قرآن میں غلطیاں ہیں۔ اب بتاؤ میں تم دونوں کے ایک جیسا کیوں نہ کہوں، کہ تم لوگ، تمہارا مذہب ہی ایک جیسا، نبوت کے مسئلہ میں تم لوگوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اب قرآن کے مسئلہ میں بھی آ کر تم دونوں قسم کے لوگ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، اور اوپر سے تم وضاحتیں دیتے پھرتے ہو، تم اس کا دفاع کرتے ہو کہ اس نے کچھ نہیں کہا، یہ کہا تو وہ کہا فلاں۔ اللہ پاک تم جیسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔